قدرت ہے، ان چڑیوں کا کون سا کام ہے، ان چڑیوں کا کون سی کھیتی باڑی ہے، ان چڑیوں کی کون سی یہ روزگاری ہے، کس چیز سے وہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چڑیاں جب اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے، اب یہ دیکھیے انسان تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ چڑیاں کیا کریں گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کا رزق لگا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں، ذرائع اختیار کرنے ہیں۔ جب اگر وہ چڑیا بھی یہ سوچے گی میں اگر گھونسلے سے باہر نہ نکلوں گی مجھے ادھر ہی رزق پہنچ جائے گا، وہ تو مشکل ہو جائے گا، لیکن ہمت کرے گی، کوشش کرے گی، اور جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، شام کو جب وہ آتی ہے اپنا پیٹ بھر کر آتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آتی ہے۔ یہی برکت ہے جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا کرے گا، کیوں کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے ہی نام سے ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ تیرا ہی ایک نام ہے جس سے میری کامیابی کا ذریعہ ہے، جس سے میرے لیے ہر چیز آسان ہو سکتی ہے، وہ ہے بسم اللہ۔ سوتے وقت انسان کو کہا کہ تو سو رہا ہے، تیری حفاظت اللہ رب العزت کر رہا ہے، کب کر رہا ہے؟ جب تو بسم اللہ کہہ کر اپنے دروازے کو بند کر رہا ہے۔ اور انسان سوتے ہوئے گھبرا جاتا ہے، کوئی برا خواب آتا ہے، فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو فوراً آنکھ کھل جائے، فوراً اعوذ باللہ کہہ کر 3 مرتبہ دھتکار دے بائیں طرف، اور تیرے یہ برا خواب جاتا رہے گا، اور تو پھر چین اور آرام کی نیند سوتا رہے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے اس پاک کلام کی تلاوت کو شروع کیا، اب اس سے برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ایک جملے میں اللہ رب العزت نے نیکیاں رکھی، میں نے کل بھی بتایا کہ ایک جملے پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھی ہے، اور پورے قرآن کو جو انسان پڑھتا ہے اس کے لیے کتنی ہی نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے یہاں لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ الحمد کے معنی تعریف کرنا۔ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ تعریف کے لائق امام راضی نے کہا کہ تعریف کے لائق، ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ تعریف کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچے زمین کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، کاشتکاری ہو رہی ہے، ہل جوت رہا ہے، انسان کام کاج کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے نتائج کچھ اور نظر آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پھلوں کا باغ لگاتا ہے، اس کے نتائج پھل نظر آتے ہیں، اور لگاتا انسان ہے، لیکن اس میں برکتیں، اس کی پیدائش، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے پھل لگانا ہے، دانے کتنے اگانے ہیں، کتنے انسان کے لیے مفید ہے، کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہی یہ چیزیں جانتی ہے۔ اور تبھی کہا الحمد، تمام تعریفیں ہیں۔ انسان دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف کر لے، انسان کسی بھی چیز کی، کوئی کہے گا جی کتنا خوبصورت انسان ہے، تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا۔ کوئی کہے گا کہ کتنا زبردست مفتی ہے، کتنا زبردست عالم ہے، کتنا زبردست ماسٹر ہے، کتنا زبردست کوئی پروفیسر ہے، یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ذہن اللہ نے دیا تھا، یہ علم اللہ رب العزت نے دیا اس کو، ورنہ انسان کی خود کی طاقت نہیں ہے کہ یہ چیزیں حاصل کر سکے۔ تعریف کس کے لیے ہے؟ ایک جملے میں جب سوال پیدا ہوتا ہے فوراً جواب دے دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے تعریف؟ الحمدللہ، الحمد کہا، للہ کے ذریعے ہمارے اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ ہم ایک جملے کا ترجمہ کریں گے، اور اگر آپ حضرات چاہیں کہ اپنے سامنے قرآن رکھیں اور قرآن کے اوپر انگلی رکھیں اس لفظ پر، اور اس چیز کا پتہ چلے گا کہ کون سے لفظ کا کون سا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جو نہ تو اونگتا ہے، جس کو ذرا سی بھی نیند نہیں آتی، اور نہ وہ غافل رہتا ہے بندوں سے۔ اللہ وہ ہے جو انسان دنیا میں چل رہا ہے، کیا انسان حرکت کر رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا حرکت کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں انسان بند کمرے کے اندر کیا گناہ کر رہا ہے، کیا حرکت کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور،
الصدور. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. ابھی انسان نے ایک بات سوچی ہی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. انسان نے تھوڑی بات کا تصور کیا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. انسان نے کسی چیز کا ارادہ کیا، اللہ اس سے پہلے بندے کی اس رائے کو جانتا ہے. اللہ رب العزت شے رد کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بندوں کے کتنا قریب ہوں. بندہ سوچتا ہے کہ میں بہت دور ہوں، پھر وہ مایوسی کا اختیار کرتا ہے، پھر وہ مایوسی اختیار کرتا ہے کہ یار میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنی دعائیں کر لی، میری کوئی سن نہیں رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی بھی. دنیا سے ہر چیز سے تم مایوس ہو سکتے ہو، میری ایک پاک پروردگار کی ذات ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہونا. اگر مایوس ہونے کی کوشش کی اور دور کی گمراہی میں جا کر پڑ جاؤ گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور تم اگر مایوس نہ ہوئے، اللہ پر یقین رکھا، اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی معبود مانا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرتے رہے. ہر مصیبت پریشانی آئی، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھ کر ان چیزوں پر صبر کرتے رہے. اللہ رب العزت کہ یہاں اس کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے فالق الحب والنوا. اللہ رب العزت وہ ہے، انسان زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے اور ڈال کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر ہو کیا رہا ہے، زمین کے اندر پودا کس طرح تیار ہو رہا ہے. اور بھی میں نے مثالیں دی. اللہ وہ ہے جو انسان کو لبنن خالصا، دودھ صاف ستھرا دودھ اللہ رب العزت اسی پیڑ سے دیتے ہیں جس پیڑ میں گوبر بھی ہے، جس پیڑ میں گندگی بھی ہے، جس پیڑ میں سب کچھ ہے. اسی پیڑ سے تھنوں سے نکال کر اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا پیارا رب ہے، انہی تھنوں سے اللہ رب العزت صاف و شفاف انسان کے لیے دودھ اتار دیتا ہے. یہ وہ پروردگار عالم. اور کتنے طرح طرح کے دنیا کے اندر سبزیاں رکھی، طرح طرح کے اللہ رب العزت نے پھل رکھے، طرح طرح کی چیزیں رکھی. انسان ایک نعمت پر بھی، اگر انسان اپنی باڈی پر بھی غور کرے گا کہ کیا اللہ رب العزت نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی. ایک ناخن ہے، یہ چھوٹا سا ناخن ہے، اگر اس پر بھی انسان صبح غور کرنا شروع کرے گا، شام ہو جائے گی، زندگی گزر جائے گی، اس نعمت کی بھی قدر انسان نہیں کر پائے گا، اس کی بھی تحقیق انسان نہیں کر پائے گا، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں پائے گا کہ اے اللہ نے دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور اگر یہی تھوڑا سا کٹ جائے تو ساری زندگی، سارا دن انسان سی کرتا ہوا گزار دیتا ہے، تکلیف کے اندر گزار دیتا ہے. اور یہی تکلیف انسان، جب تھوڑی سی تکلیف انسان کو ہو رہی ہے، انسان کو تکلیف کس وجہ سے ہوئی؟ تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے ہوئی، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی، کسی اور کی وجہ سے ہوئی. اور پروردگار عالم جس نے انسانوں کو نمازوں کا حکم دیا، جس نے انسانوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا، جس نے انسانوں کو روزوں کا حکم دیا، جس نے انسانوں کو طرح طرح کے احکام کا حکم دیا، انسان ان کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اللہ رب العزت کو تکلیف دے دیتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بندے کی طرف، انسان کی طرف اللہ رب العزت کیوں؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت کو بندوں پہ ترس آ جاتا ہے. آتا کس بندے پہ ترس ہے یہ بھی تو دیکھو. اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنے اس بندے پر ترس آتا ہے جو بندہ بار بار گڑ گڑا کر مجھ سے توبہ کرتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العزت کے کامیاب وہی ہے جس نے گناہ ہو گیا، چاہے غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا، لیکن اس گناہ کے بعد ایسی توبہ کی کہ خدایا اب اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. وہ انسان اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ہے اللہ. اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. صرف ایک للہ کا لفظ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا. رب العالمین، رب. اب رب کون ہے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا.
اب پالنے والا کون ہے؟ انسانوں کو، انسان دنیا میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب انسان سوچے گا میں کھانے سے بڑھ رہا ہوں، میں پینے سے بڑھ رہا ہوں، میں اپنے رزق کھا کھا کر بڑھ رہا ہوں۔ انسان اگر اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے کہ تو اپنی زندگی کے اندر اترا ہی رہے گا، اور انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی کچھ کر لے، اللہ رب العزت کی منشا اگر ہے کہ اس کو پروان چڑھنا ہے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت کی منشا ان چیزوں کے اندر نہیں ہے تو انسان جتنا کا ٹھکنا اترا ہی رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کے پالنے والا، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر جی رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی انسان اللہ کو مان رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے کائنات کے اندر، جیسا کیسا چل رہا ہے سسٹم، اللہ رب العزت سب کو پالنے والا ہے، اور نتائج قیامت کے دن نکلیں گے۔ اللہ رب العزت حساب مانگے گا کہ بتاؤ اب میں نے جو تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، میں نے تمہیں ہر چیز دی تھی، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، بتاؤ ان کو تم نے کون سے راستے پہ لگایا، کس چیز کو تم نے اختیار کیا؟ عالمین یعنی پورے جہان کا رب ہے، یہ ہے یعنی پورے جہان، عالم کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو ایک عالم بنا دیا۔ زمین ایک عالم ہے، آسمان ایک عالم ہے، ستارے ایک عالم ہے، چاند ایک عالم ہے، سورج ایک عالم ہے، اس کے اندر بسنے والے انسان ایک عالم ہے، اس میں جن ایک عالم ہے، اس میں ہر چیز ایک عالم ہے۔ ان تمام چیزوں کو جوڑ کر اللہ رب العزت نے فرمایا عالم پھر جمع لائے، عالمین یعنی تمام ایک لفظ کے اندر پوری دنیا کو لے آئے اللہ رب العزت، اس میں چیڑی چمٹے سب کچھ آ گئے، سانپ بچھو جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اس آیت کے اندر آ گئے۔ عالمین رب العالمین کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔